السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ چاہوں گا میں تجھے ہر دم تم میری زندگی۔ اس کو لکھا ہے ریت شاہ نے اور اس کی قسط نمبر ہے 5۔ کیا ہو گیا ہے ماما؟ اتنی سی بات پر اتنا ایشو بنانے کی کیا ضرورت ہے آخر؟ ضرورت کیا ہے ہادی؟ تم جانتے بھی ہو تم نے کیا کیا ہے۔ اس بے وقوف لڑکی کو اپنے ساتھ ڈیٹ پہ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تانیہ کو ہادی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ماما، پہلی بات وہ لڑکی میری بیوی ہے، کوئی گرل فرینڈ نہیں جس کے ساتھ میں ڈیٹ ماروں گا، اور دوسری بات نکاح کے بعد پہلی بار اسے کہیں باہر لے کے جا رہا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون ہمیں دیکھتا ہے اور کون نہیں۔ ہادی سخت لہجے میں بات کر کے ہانیہ کو بتاتے ہوئے اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا تانیہ سے، جس کی وجہ سے تانیہ نرم پڑ گئی۔ ہاں ہادی، یہ بات میں سمجھ سکتی ہوں لیکن میڈیا تو نہیں سمجھے گی۔ اور بیٹا، اندازہ ہے تمہیں تمہارے نکاح کی خبر سے تمہاری فیمیل فینس فالوئنگ کتنی کم ہوگی؟ تانیہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ او موم پلیز، کیا آپ کی فیمیل فین فالوئنگ کے چکر میں اپنی زندگی جینا چھوڑ دوں؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو آئی ایم سوری، یہ نہیں کر سکتا۔ آج پہلی بار ہانی نے کھل کر مجھ سے کوئی بات کی ہے اور اپنے کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ باہر جائے تاکہ وہ اس رشتے کو سمجھے۔ اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے میرے شوبز کیریئر پر کیا فرق پڑتا ہے۔ اپنی بات ختم کر کے ہادی فون کاٹ چکا تھا۔ یہ لڑکی میرے بیٹے کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، تانیہ زیر لب بڑبڑائی۔ حور ابھی ہانی کے کمرے میں آئی تھی اور آتے ہی اس سے لپٹ گئی۔ ہانی، ڈیٹ پہ ہادی نے کیا کیا؟ کیا بات کی؟ کیا ہوا؟ وہ بڑے ایکسائٹمنٹ سے بولی، جبکہ اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر ہانی کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ بول نا، آپ چپ کیوں ہے؟ اچھا یہ پتا، ہادی رومانٹک ہے نا؟ جتنا فلموں میں رومانٹک ہے اتنا ہی ایسے تھوڑا کم، یا پھر اس سے بھی زیادہ؟ حور نے تقریباً ہانی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اب تو کچھ بولے گی یا ہادی نے ایک ہی بار میں تیری بولتی بند کر دی؟ بول نا، وہ رومانٹک ہے کہ نہیں؟ حور نے اس کے چہرے کے آگے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کی باتوں پر ہانی کو ہادی کی وہ جسارت یاد آ گئی جو گھر آنے سے پہلے اس نے کی تھی۔ نہیں، ایک ہی لفظ نے حور کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ کیا مطلب؟ رومانٹک نہیں ہے یار، فلموں میں تو ایسے رومانس چاڑتا ہے جیسے رومانس اس پر ختم ہوتا ہو، لیکن حقیقت برعکس ہوتی ہے۔ ہائے، مجھے تو بڑا ترس آ رہا ہے تجھ پر، کیسے گزارا ہوگا تیرا؟ تم دونوں کا تو نکاح ہوا ہے اور سارے کتنے رومانٹک ہیں، تجھے کیا بتاؤں؟ حور نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور اس کی خوشی میں کوئی دوگلا پن نہیں تھا۔ وہ سچ میں اس منگنی سے بہت خوش تھی، جو ہانی نے بھی نوٹ کیا تھا۔ سارم بھائی رومانٹک ہیں؟ ہانی نے پوچھا۔ حور نے بہت لمبا کھینچا۔ لیکن سیریل ہی مجھے ہادی سے یہ امید نہیں تھی، فلموں میں رومانس کا کنگ بنا پھرتا ہے اور اصل زندگی میں مجھے تیرے میاں نے بہت مایوس کیا ہے، حور نے افسوس کرتے ہوئے کہا، اور ہانی چاہ کر بھی حور کو نہیں بتا پائی کہ ہادی نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ہادی صاحب تو کنگ آف رومانس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ ہانی تو اپنی بہن کو نہیں بتا پائی تھی ہادی کو حرکت، تو بابا صاحب سے کیا کہتی؟ اور یہ بات ہادی تک پہنچ چکی تھی کہ ہانی نے بابا صاحب سے اس کی کوئی شکایت نہیں کی تھی، یہاں تک کہ جب بابا صاحب نے پوچھا ڈنر کیسا رہا تھا تو اس نے صرف اچھا بول دیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جتنا وہ ہانی کو بیوقوف سمجھتا تھا اتنی نہیں تھی۔ اب وہ آسانی سے ہانی کو اپنے دل کی فیلنگز بتا سکتا تھا۔ وہ یہی سب سوچ رہا تھا جب اس کے فون پر کسی کی کال آئی۔ اسکرین پر زارا خان کا نام چمک رہا تھا۔ ہادی نے نام دیکھ کر فون اٹینڈ کر لیا۔ ہائے زارا، کیسی ہو؟ اس نے فون اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ میں کیسی ہوں؟ خبریں دیکھی ہیں تم نے؟ ہادی زارا کی اس کی آواز سنتے ہی غصے سے بولی۔ خبریں؟ ہاں ہادی، خبروں میں آ رہا ہے کہ تمہارے کسی لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے جس کے ساتھ ڈیٹ مارنے گئے تھے تم۔ زارا اب کی بار غصے سے بھر آئی تھی۔ کون لڑکی؟ وہ لڑکی ہادی، تم جانتے ہو تم دونوں کی فلم کا پروموشن چل رہا ہے، ہمیں ہر جگہ ساتھ نظر آنا ہے، لیکن تم یہاں مجھے اکیلا چھوڑ کر خود پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہو، اور اب کسی لڑکی کو ساتھ لے کر گھوم رہے ہو۔ کمال ہے، تمہاری ریپوٹیشن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میرا کیریئر اور کیریئر دونوں ہی تباہ ہو جائیں گے۔ اسے اب اپنی غلطی پر سچ میں شرمندگی ہو رہی تھی، اور اسے واقعی ہانی کو اپنے ساتھ لے کر کہیں نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ زارا ابھی انڈسٹری میں آئی تھی اور ابھی اسے ہر ایکٹر کے ساتھ اپنا نام جوڑنا تاکہ جلدی سے جلدی وہ بڑی ایکٹریس بن جائے۔ ہادی کی اس غلطی کی وجہ سے زارا کا کیریئر خراب ہو سکتا تھا۔ سوری زارا، تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹا اور اس مسئلے کا حل سوچنے لگا۔ ہانی بالکل اکیلی لان میں کھڑی تھی جب ہادی نے اسے دیکھا اور اس کے پاس چلا گیا۔ ارے ہانی، میں تو انتظار ہی کر رہا تھا کہ بابا صاحب سے تم شکایت لگاؤ گی اور مجھے ڈانٹنے کے لیے بلائیں گی، لیکن انہوں نے تو مجھے بلایا ہی نہیں۔ حد درجہ معصومیت سے گویا ہوا۔ جی میں نے کوئی شکایت نہیں لگائی، ہانی نے احسان جتایا۔ او، تم نے کوئی شکایت نہیں لگائی میری؟ جی نہیں، جس کا مطلب ہے کہ تم آئندہ بھی میری کوئی شکایت نہیں کرو گی۔ ہادی نے دائیں بائیں دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر اپنے قریب تر کر لیا۔ ہانی فوراً گھبرائی۔ ہادی چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تک تو کچھ نہیں کیا، لیکن اگر تم اجازت دو تو ہادی نے زو مانی کہتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔
ہادی چھوڑیں مجھے ورنہ بوکھلاہٹ کی وجہ سے وہ اپنے الفاظ بھی اچھے سے نہ کہہ پائی۔ ورنہ کیا؟ جلدی بولو ہانی، تمہارا ورنہ مجھے اکسا رہا ہے۔ ہادی نے تو انگلی کی مدد سے اس کی تھوڑی کو اونچا کیا، ورنہ میں چلاؤں گی۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ ہادی بمشکل سن پایا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ تم چلاؤ گی؟ ذرا چلاؤ نا، میں سننا چاہتا ہوں تمہیں۔ ہادی نے ہنستے ہوئے اس کی گال پر اپنے لب رکھے۔ ہانی کا چہرہ مکمل سرخ ہو چکا تھا اور اس کے دل کی دھڑکنوں کی آواز ہادی آسانی سے سن سکتا تھا۔ ہادی میں سچ میں چلاؤں گی، اس نے پھر سے دھمکی دی، اور ابھی تو میں تمہیں سننا چاہتا ہوں۔ ہادی نے اس کے دوسرے گال پر بھی لب رکھے۔ تبھی حور اس کا بھالو اٹھا کر لان میں آ گئی۔ ہانی یار تم کہاں ہو؟ تمہارا شاہ جہان اکیلا بور ہو رہا ہے۔ حور کو آتے دیکھ کر ہادی نے فوراً ہانی کو چھوڑ دیا۔ ہانی جلدی سے حور کو ہاتھوں میں اپنا بھالو لے کر اندر بھاگ گئی جب اپنے پیچھے ہادی کا قہقہ سنا۔ ہانی کی فیلنگز بدلنے لگی تھیں۔ اب جب ہادی کے سامنے آتی تو ایک عجیب سی شرماہٹ اسے گھیر لیتی۔ ہر وقت ہادی کے بارے میں سوچنا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ ہادی نے بھی اس کی چینجنگ بہت نوٹ کی تھی۔ اب بابا صاحب اس کے سامنے ہادی کے بارے میں بات کرتے تو اسے برا نہیں لگتا تھا۔ بابا صاحب ہادی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے تھے اور وہ چپ چاپ سنتی رہتی تھی۔ اپنی اس کیفیت کو خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کل جسے ہادی کا نام بھی چڑ سے رہتی تھی، آج وہ صرف ہادی کے بارے میں ہی بات کرنا چاہتی تھی اور اسی کے بارے میں سننا بھی۔ ہادی بھی اس کے بارے میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ہادی جانتا تھا کہ اب وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرے تو وہ سمجھ جائے گی۔ بس اسی لیے ہادی موقع ڈھونڈ پا رہا تھا اور شام کو گھر آیا تو ہانی کچن میں کھڑی اپنے لیے کچھ بنا رہی تھی۔ ہانی مجھے بھوک لگی ہے، شام کے 5 بج رہے تھے اور اس وقت سے یہی بہانہ سوچ رہا تھا۔ آپ ماما سے کہیں وہ آپ کو کچھ بنا دیں گی، ہانی نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ ہاں تم کیا بنا رہی ہو؟ نوڈلز بنا دو میرے لیے بھی۔ ہانی نے دن میں کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے اسے اب بھوک لگ رہی تھی اور اپنی بھوک دور کرنے کے لیے وہ اپنے لیے نوڈلز بنا رہی تھی۔ ٹھیک ہے آپ یہ کھا لیجئے، میں اپنے لیے اور بنا لوں گی۔ ہانی میڈم اور اپنے لیے بنائے گی نوڈلز کی قربانی؟ دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہو چکی ہے۔ نہیں یہ تم کھاؤ، میرے لیے بنا کے میرے کمرے میں لے آنا۔ حکم دے کر وہ نہ رکا، سیدھا اوپر کی طرف چل پڑا۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں؟ آج 1 ہفتے کے بعد ہادی تانیہ سے بات کر رہا تھا اور 1 ہفتے کے بعد تانیہ کو اپنے بیٹے کی یاد آئی تھی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تم کہاں ہو؟ زارا نے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ تم دونوں کو فلم کی پروموشن کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ تم کچھ دن کا کہہ کر گئے تھے اور ابھی تک تمہاری واپسی نہیں ہو رہی۔ ہادی کا دل برا ہو گیا، اسے لگا تھا کہ اس کی ماں اسے مس کر رہی ہے، اس لیے اسے فون کیا ہے، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ وہ فلم کی ڈائریکٹر اس کی ماں تھی جو اپنی مقبولیت میں 1% بھی رسک لینے کو تیار نہیں تھی۔ سوری ماما، میں 2 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ کیا ہے کہ کل حورین کا نکاح ہے جس کی وجہ سے مجھے رکنا پڑ رہا ہے۔ ہادی کبھی تمہارا نکاح، کبھی تمہاری کزن کا نکاح، یہ سب ختم ہوگا پتہ نہیں کب۔ تانیہ ہادی سے کافی زیادہ غصے میں تھی۔ ماما میں نے کہا نا میں 2 دن میں آ جاؤں گا، واپس نہ جانا۔ کیوں ہادی؟ کیا جی ماما میں نہیں سمجھ پا رہا۔ جسے محسوس کر کے تانیہ نے بھی فون کاٹ دیا۔ ہادی سے بتانا چاہتا تھا کہ ہانی اس کی محبت کو سمجھنے لگی ہے، وہ اسے جڑے اپنے رشتے کو قبول کرنے لگی ہے، لیکن تانیہ کو ان باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس سے انٹرسٹ تھا تو صرف اس بات میں کہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو، اور ہانی کی بدلتی کیفیت کو دیکھ کر وہ بھی واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ ہادی مجھ سے پیار کرتا ہے؟ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ خالہ ہادی نے صرف اس لڑکی سے پیار کرتا ہے بلکہ اس سے نکاح بھی کر چکا ہے۔ غصے میں تانیہ کو سنائی جا رہی تھی اور تانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کے غصے کو کیسے کنٹرول کرے، جس کا نام ہما تھا۔ نہیں بیٹا، وہ اس لڑکی سے پیار نہیں کرتا، زبردستی اس کا نکاح کروایا گیا ہے۔ میں تم سے کہتی تھی نا کہ وہ لوگ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیں گے۔ یہ راستہ نکالا ہے انہوں نے مجھ سے میرے بیٹے کو دور کرنے کے لیے۔ وہ لڑکی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، اور وہ تو نہ جانے کتنے سالوں سے تم سے محبت کرتا ہے، کتنے سالوں سے وہ اپنی بے قراریوں کی داستان سناتا ہے مجھے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ صرف اور صرف تمہارا ہے۔ تانیہ نے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ لیکن خالہ اگر وہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو اس لڑکی سے نکاح کیوں کیا؟ مجبور کیا گیا ہے، اس ہاشم شانی سے مجبور کیا ہے۔ جس طرح سے اس نے عادل کو مجھ سے طلاق لینے پر مجبور کیا تھا، وہ لوگ ہادی کو ہم سے دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہیں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ہما تم ہادی کو اپنے پیار کا یقین دلاؤ، وہ کسی دوسری لڑکی کو دیکھے گا بھی نہیں۔ ہادی کے پیار کا جھانسا دیکھ کر وہ ہما کو مکمل طور پر اپنے جال میں پھنسا چکی تھی۔ یس خالہ فکر نہ کریں، میں ہادی کو واپس ان سے چھین لوں گی۔ آپ بس کسی طریقے سے اس لڑکی کو یہاں بلائیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ اسٹائلش اور انتہائی خوبصورت لڑکی ہما پچھلے 7 سال سے ہادی کی محبت میں پاگل ہوئے جا رہی تھی، اور اسے اس محبت میں پاگل کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ ہادی کی اپنی سگی ماں تھی۔ ہما ہادی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اور اسے یہ کچھ کرنے کی اجازت خود ہادی کی ماں نے دی تھی۔ میں کسی بھی طرح ہانیہ کو یہاں بلا کر رہوں گی، پھر اس کے ساتھ جو ہوگا اس نے اور اس کے دادا ہشام نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ کمرے کا دروازہ نوک کر کے اندر آئی۔ ہادی بیٹھے بیٹھے ٹی وی پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ لے آئی، بہت بھوک لگی تھی۔ ہادی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔
ہانی نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور باہر جانے کے لیے نکلنے لگی جب ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ یہیں بیٹھو نا میرے پاس۔ نہیں، مجھے نہیں بیٹھنا آپ کے پاس، ہانی نے چٹا صفات جواب دے دیا۔ کیوں؟ ہادی نے پوچھا۔ کیونکہ آپ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے سب کے سامنے بنے رہتے ہیں۔ شکر منائیں کہ میں نے کسی کو بتایا نہیں کہ آپ کے بارے میں کہ آپ نے ڈنر سے لوٹتے وقت میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ ہانی اپنے پرانے انداز میں لوٹ آئی اور اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اوہ ہیلو، میں نے ایسا کیا کر دیا؟ ہادی نے کھینچ کر اسے زبردستی بیڈ پر بٹھایا۔ آپ نے راستے میں وہ ہانی کو اب لڑنے کے لیے مناسب لفظ ہی نہ ملے۔ وہ کیا؟ بولو نا، کس کیا تھا؟ ہادی نے اس کی مشکل آسان کر دی، جس پر ہانی کے کان کی لوؤں تک سرخ ہو گئیں۔ اپنے انتہائی فضول انسان ہیں۔ ہانی جانے کے لیے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ اور یہ انتہائی فضول انسان تمہارا دیوانہ ہے؟ ہادی نے اس کی کوشش ناکام بناتے ہوئے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ ہادی پلیز چھوڑیں، مجھے کوئی آ جائے گا۔ ہانی کا سارا کانفیڈنس ہوا ہو چکا تھا اور مکمل طور پر ہادی کے رحم و کرم پر تھی۔ اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے ہانی، اب تو میں تمہیں کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ ہانی نے بھی اس کی ماتھے سے تھوڑی دیر تک اپنی انگلی کی مدد سے ایک لائن کھینچی۔ تم صرف میری ہو، میرا حق ہے تم پر، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا ہانی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری زندگی میں کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا۔ ہادی سرگوشی سے کہتے کہتے اپنے دہکتے لب گردن اس کے پر رکھ دیے تھے۔ ہانی دل و جان سے کانپ رہی تھی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا جیسے آج ساری دیواریں توڑ کر باہر نکل آئیں گی۔ پلیز چھوڑیں۔ ہانی نے مضبوطی سے آنکھیں بند کی تھیں، ہونٹ مسلسل کانپ رہے تھے۔ دل لوٹ لینے والے یہ منظر دیکھ کر اب ہادی خود پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے اس کا ہاتھ پکڑا اور انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ تم تب سے میرے دل میں ہو جب پانے کی کوئی امید ہی نہیں تھی، تب تمہیں اتنا چاہا کہ حد کر دی۔ آج تم ہر لحاظ سے میری ہو تو اتنا صبر کرنا پڑ رہا ہے، لیکن نہیں، تم جلد میرے پاس ہوگی، پھر تمہارے ڈرامے نہیں چلیں گے۔ اس وقت چھوڑ رہا ہوں، لیکن آئندہ مجھ سے ایسی امید مت رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے ہادی نے اپنی گرفت سے اسے آزاد کر دیا، جس کے بعد اگلے ہی پل ہانی وہاں سے ایسے غائب ہوئی جیسے بوتل کا جن۔ اسے اس طرح سے بھاگتے دیکھ کر ہادی کے ہونٹوں پر مسکان آ گئی۔ تمہاری ہر ادا ہی کمال ہے مسز ہادی ہاشم۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہادی تم تو کہہ رہے تھے کہ تم اب ہمیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گے، اسی لیے تو ہم نے تمہاری شرط مان لی تھی، اور اب پھر تم سے جا رہے ہو۔ بابا صاحب ہادی سے بہت ناراض ہو رہے تھے۔ بابا صاحب میں کہہ تو رہا ہوں میں بس کچھ دن کے لیے جاؤں گا، واپس آ جاؤں گا، لیکن تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم سارا رمضان ہمارے ساتھ گزارو گے۔ بابا صاحب کچھ دن کے لیے جاؤں گا، واپس آ جاؤں گا۔ ہادی مسلسل انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں ہادی، ہم نہیں جانے دے رہے تمہیں، ہم لوگوں کا بھی تو تم پر حق ہے، جیسے تمہاری ماں کا دل چاہتا ہے وہ تمہیں ہم سے دور کر دیتی ہے۔ بس اب یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، جب تک رمضان ختم نہیں ہو جاتا تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ بابا صاحب رمضان شروع ہونے میں ابھی 1 ہفتہ باقی ہے، تب تک میں واپس آ جاؤں گا، پھر سارا رمضان آپ کے ساتھ گزاروں گا، اور پھر عید پر تو آپ مجھے تحفہ دے ہی رہی ہیں۔ ہادی بات کی طرف ہانی کی طرف آ گیا، جس پر بابا صاحب مسکرا اٹھے، اور آج کل وہ تحفہ کافی حد تک بدل گیا ہے۔ بابا صاحب نے مذاقیہ کہا، جی بابا صاحب، مجھے لگتا ہے ہانی ہمارے نکاح کو قبول کر رہی ہے، اور اب اسے چھوڑ کر جانا میرے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ سچ مجھے تو کبھی نہیں لگا تھا کہ ہانی بدل جائے گی، مجھے تو لگ رہا تھا کہ اسے اپنے پیار کو سمجھانے کے لیے مجھے دن رات ایک کرنا پڑے گا۔ بابا صاحب نے ہادی کے چہرے کی خوشی دیکھ کر بے اختیار ماشاء اللہ کہا۔ نکاح کے 2 بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور لڑکیوں کا دل تو ہوتا ہی بہت نرم ہے، ان کے دل میں اللہ محبت ڈال ہی دیتا ہے۔ میری خواہش ہے ہانی اور حور اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں، پھر میں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے چاہوں گا۔ بابا صاحب نے اسے اپنی خواہش بتائی۔ انشاءاللہ، ہادی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔